بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اردو کے چند مترادف الفاظ پڑھیں گے۔ مترادف الفاظ یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں۔ الفاظ تو الگ الگ ہوں، جدا جدا ہوں، لیکن معنی ایک جیسے ہوں۔ تو اس سے ہوگا کیا سیکھنے سے؟ آپ کے پاس اردو الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ آپ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مترادفات اگر آپ کو زیادہ یاد رہیں گے تو اگر شعر و شاعری آپ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو مدد ملے گی کہ اگر ایک لفظ جو ہے ایک لفظ سے وزن نہیں بن رہا ہے تو آپ دوسرا لفظ استعمال کر کے وزن بنا سکتے ہیں، وزن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ خیر، آج کل تو انگریزی وغیرہ سیکھنے کا بہت شوق ہے، مگر افسوس کہ ہمیں اردو کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اردو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، صحیح طرح اردو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر دیکھیے، سب سے پہلے ہے مالدار، دولت مند۔ مالدار، دولت مند، یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی دونوں کے معنی ایک ہیں۔ فلاں شخص مالدار ہے، فلاں شخص دولت مند ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، مالدار، دولت مند۔ تو آپ ایک کی جگہ دوسرا استعمال کر سکتے ہیں۔ ماں، والدہ۔ میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ تو ماں، والدہ، یہ دونوں مترادف ہیں، ایک کی جگہ دوسرا بول سکتے ہیں۔ محفل، بزم۔ میں آج محفل میں گیا، میں آج بزم میں گیا۔ تو محفل، بزم، یہ دونوں مترادف ہیں۔ مشکل، دشوار۔ یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام بہت دشوار ہے۔ یہ سبق مشکل نہیں ہے، یہ سبق دشوار نہیں ہے۔ مصیبت، آفت۔ عام طور پر انسان مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، عام طور پر انسان آفت کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو مصیبت، آفت مترادف ہے۔ مفلس، غریب۔ زید مفلس ہے، زید غریب ہے، زید مفلس ہے، زید غریب ہے۔ منزل، گھر، محل۔ آپ کی منزل کہاں ہے؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ کا محل کہاں ہے؟ تو یہ تینوں مترادفات ہیں، ایک کی جگہ دوسرا استعمال کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ ناخوش، ناراض، رنجیدہ۔ استاد صاحب آپ سے ناخوش ہیں، استاد صاحب آپ سے ناراض ہیں، استاد صاحب آپ سے رنجیدہ ہیں۔ تینوں کے ایک ہی معنی ہیں تقریباً۔ نڈھال، تھکا ہوا، کمزور۔ میں آج کام کر کر کے نڈھال ہو گیا، تھک گیا، کمزور ہو گیا۔ تو یہ تینوں مترادفات ہیں۔ نزدیک، قریب۔ میرے کمرے کے نزدیک سید سجال بابا کا مزار ہے، میرے کمرے کے قریب سجال بابا کا مزار ہے۔ تو یہ نزدیک، قریب دونوں مترادفات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کی جگہ دوسرا بول سکتے ہیں۔ نقلی، جعلی۔ یہ سامان تو نقلی ہے، یہ تو جعلی سامان ہے، یہ تو نقلی سامان ہے۔ ولولہ، جوش، شوق، جذبہ۔ مقرر صاحب کے بیان سے لوگوں کے اندر ولولہ پیدا ہو گیا، جوش پیدا ہو گیا، شوق پیدا ہو گیا، جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو ولولہ، جوش، شوق، جذبہ، یہ تقریباً سب مترادفات ہیں۔ متمول، متمول یعنی مال والا، امیر، تواگر، دولت مند، مالدار، یہ سب مترادفات ہیں، ٹھیک ہے۔ متمول کا معنی مال والا، امیر، تواگر، دولت مند، مالدار۔ تو یہاں میں یہ تقریباً 5 الفاظ ہیں، ایک کی جگہ دوسرا لفظ بول سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ مسرت، خوشی۔ مدینہ منورہ کی حاضری سے دل میں مسرت ہوئی، یا پھر یوں کہیے کہ آپ کی ملاقات سے مجھے بہت مسرت ہوئی، آپ کی ملاقات سے مجھے بہت خوشی ہوئی، ٹھیک ہے۔ مسرت، خوشی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ مصنوعی، نقلی، بناوٹی۔ یہ سامان تو مصنوعی ہے، یہ سامان تو نقلی ہے، بناوٹی ہے۔ یہ تو بناوٹی سامان ہے، یہ تو نقلی سامان ہے، یہ تو مصنوعی سامان ہے۔
معرکہ جنگ، مقابلہ، ٹکراؤ۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان معرکہ ہو گیا، جنگ ہو گئی، مقابلہ ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مقبرہ، مزار، روضہ، سید سجال بابا کا مقبرہ، سید سجال بابا کا روضہ، مزار، یہ سب ہم معنی ہیں۔ منصب، رتبہ، عہدہ، درجہ۔ آپ کے بھائی کس عہدے پر ہیں؟ آپ کے بھائی کس منصب پر ہیں؟ آپ کے بھائی کس رتبے پر ہیں؟ نبی، پیغمبر، رسول۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، لیکن عام طور پر اردو میں فرق نہیں کیا جاتا۔ نبی، پیغمبر، رسول۔ نرم، ملائم، یہ کپڑا تو بہت نرم ہے، یہ کپڑا تو بہت ملائم ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں بول سکتے ہیں، یہ چیز تو بہت نرم ہے، یہ چیز تو بہت ملائم ہے۔ نصیب، قسمت، لیکھ، مقدر، قسمت میں جتنا ہوگا اتنا ہی ملے گا، نصیب میں جتنا ہوگا اتنا ہی ملے گا، مقدر میں جتنا ہوگا اتنا ہی ملے گا، یہ سب مترادفات ہیں۔ نوکر، خادم، میں غوث پاک کا نوکر ہوں، میں غوث پاک کا خادم ہوں۔ زید میرا خادم ہے، زید میرا نوکر ہے۔ تو یہ سب مترادفات ہیں، یہ چند مترادفات الفاظ تھے، انہیں آپ اچھی طرح ذہن میں بسا لیں، اسے رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بس 2-3 مرتبہ ویڈیو سنیں گے تو یہ الفاظ جو ہیں آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اب فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر بیان کرتے ہیں، کہیں پہ کچھ بات کر رہے ہیں تو اس میں آسانی ہوگی، ایک کی جگہ دوسرا لفظ بول سکتے ہیں، آپ کو الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔